الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم اساتذہ کرام، بالخصوص مسند صدارت پر جلوہ فگن پرنسپل ادارہ حاضہ اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ مجھے اس بات کا بخوبی ادراک ہے کہ آپ کا وقت قیمتی اور ایک ایک لمحہ ایک ایک ساعت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ میں مختصر وقت میں صرف 3 باتیں آج کی اس نشست میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے اور وہی ذات اس بات کا حق رکھتی ہے کہ انسان کی پیشانی اسی کے آگے جھکے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حقوق والدین کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کے ان لفظوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد متصل جس بات کا تقاضا کیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس پر علماء نے گفتگو کی اور کہا کہ انسان کے وجود کے 2 سبب ہیں، ایک سبب حقیقی ہے اور ایک سبب ظاہری ہے۔ سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری والدین ہے۔ تو پہلے جز میں سبب حقیقی کے حق کو بیان کیا تو دوسرے جز میں سبب ظاہری کی طرف توجہ دلائی۔ ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں اس بات کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے کہ میرے حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے تھے کہ دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ حضور علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتہ، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے حضور علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان حاضر خدمت ہوتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں احیٌ والدہ کا، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم
جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جائیے ان کی خدمت کیجیے، یہی آپ کا جہاد ہے۔ ماں باپ تڑپ رہے ہوں، بیٹا جہاد کرنے کے لیے اجازت مانگے تو شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی ہے، جبکہ بیٹا جہاد اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی شہید کے خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن جہاد جیسے عمل سے بھی روک دیا گیا اور فرمایا اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ تو ماں باپ ان کا حق سب سے مقدم ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ یہ ارشاد فرمایا جس کا باپ راضی ہے ہم ضمانت دیتے ہیں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔ میں اور آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے اوپر کتنا راضی ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ راضی ہیں تو ہمارا رب رحمان بھی ہمارے اوپر راضی ہے، اور اگر ماں باپ ناراض ہیں تو رب رحمان بھی ناراض ہے۔ تو سب سے پہلی پرائورٹی یہ ہو کہ ہم اپنے ماں باپ کا ادب، ان کا احترام، ان کی تکریم یہ کبھی بھی پامال نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن مجید نے باقاعدہ اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ دیکھیں اختلاف آپ کا ہو سکتا ہے، بعض اوقات ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے، ظاہر بات آپ ٹین ایج میں ہیں، والد صاحب کی عمر 45-50 ہے، تو اب ایک ایج ڈیفرنس بھی ہے، مائنڈ سیٹ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے سیاست پر، مذہب پر، دیگر امور دنیا پر، تو اختلاف ہو سکتا ہے۔ اسلام کبھی بھی اختلاف رائے کو بند نہیں کرنا چاہتا، لیکن ضابطہ ضرور دیا۔ یہی آیت آگے دیکھیے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں دونوں یا ایک۔ اب ظاہری بات ہے وہ بڑھاپے کی عمر یہاں قرآن نے باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ بڑھاپے کو پہنچے ہیں اور تم نے ان سے ساتھ بات کرنی ہے، تو اپنی بات بھی سنانی ہے، اپنی اوپینین بھی رکھنی ہے، تو پھر کیسے بات کی جائے؟ لفظوں پہ ذرا غور کیجئے گا۔ سب سے پہلی بات کہی فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا بھی نہیں۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ مالک اف بھی نہیں کہنا، جھڑکنا بھی نہیں، تو میں بات کیسے کروں گا؟ ڈیفرنس آف اپینین ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو قرآن مجید نے تیسرا لفظ، پہلے کہا اف نہیں کہنا، پھر کہا جھڑکنا نہیں، تیسرے نمبر پہ کہا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنی ہے۔ بات ضرور کریں، اسلام کبھی بھی بات سے نہیں روکتا۔ جو حقوق مجھے اسلام نے دیے ہیں وہ میرے ذات کے حقوق ہیں، لیکن اسلام پیمانہ دے رہا ہے، ضابطہ دے رہا ہے، لیمیٹیشنز ڈیفائن کر دی گئی، یہ لیمیٹیشنز ہیں۔ اف نہ کہنا، جھڑکنا نہ، قول کریم کے ساتھ بات کرنا، تم بات کرو لیکن ان ریسٹرکشنز کے ساتھ۔ اور پھر چوتھے نمبر پر کہا، ذہن میں سوال پیدا ہوا تھا کہ مالک اف نہیں کہیں گے، جھڑکیں گے بھی نہیں، نرم لہجے میں بھی بات کریں گے، یہ تینوں باتیں ہم کریں گے تو کیا حق ادا ہو جائے گا؟ چوتھے نمبر پہ باڈی لینگویج، چونکہ بعض اوقات انسان پولائٹ تو بول رہا ہوتا ہے لیکن اس کا رویہ، اس کا انداز، اس کی باڈی لینگویج کچھ اور بتا رہی ہوتی ہے۔ تو چوتھے نمبر پر کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہا رحمت کے، عجز کے بازو بھی پھیلائے رکھنا۔ جب تم باپ کے سامنے کھڑے ہوگے تمہاری یہ فزیکل اپیرنس بھی کچھ ڈیفرنٹ ہونی چاہیے۔ حضور علیہ السلام گزر رہے تھے کہ ایک نوجوان اپنے باپ کے آگے آگے چل رہا تھا، تو آقا کریم علیہ السلام کو اچھا نہ لگا، تو فرمایا اپنے باپ سے آگے نہ چلو، ان کے پیچھے چلو۔ یہ اسلام ہے جو ہمیں بنیادی چیزیں سکھاتا ہے، چار باتیں سکھا کر پھر پانچویں نمبر پہ کہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ جو چار لیمیٹیشنز لگائی ہیں، یہ جو کیودات لگائی ہیں، یہ جو تمہیں ریسٹرکٹ کر دیا کہ ان چار پیمانوں کے مطابق تمہیں بات کرنی ہے، ریزن کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہا دعا کیا کرو، حق تو اس طرح بھی ادا نہیں ہوگا کہ مالک جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا
تو بھی ان کے اوپر اسی طرح بریک کرم فرمانا۔ تو ہمیں یہ سکھایا گیا کہ تمہارے اوپر ان کا اس وقت احسان ہے کہ جس وقت دیکھو اگر ماں باپ کے سینے میں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو گندگی کے اندر لتھڑا ہوتا ہے، اور اس وقت اس کے زبان تو ہوتی ہے لیکن لفظوں سے آشنا نہیں ہوتی، سر میں دماغ تو ہوتا ہے لیکن سوچ فکر نہیں ہوتی، بظاہر ہاتھ تو ہوتے ہیں پکڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، آنکھیں دیکھتی تو ہیں لیکن فرق نہیں کر پاتی۔ اس وقت مجھے بتائیں اگر اللہ تعالیٰ ماں باپ کے سینے میں پیار، محبت، شفقت نہ رکھتا تو انسان کی کیا حالت ہو جاتی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ماں باپ کے سینے میں پیار رکھا، تو ماں باپ اولاد کو پالتے ہیں اور محبت سے نوازتے ہیں، تو ان کے احسانات اتنے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہماری ایگزسٹنس میں ان کا پریکٹیکلی پہلا رول ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کہا کہ ان کے لیے پورا حقوق کا ضابطہ تمہیں دیتے ہیں۔ تو میں پہلی بات آپ سے بیٹا یہی شیئر کرنا چاہوں گا، آپ کا ماں باپ سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس اختلاف میں کبھی اتنی عدم برداشت نہ آ جائے کہ ہم یہ بیسک رشتہ ہی بھول بیٹھیں اور ہم دلائل کی رو میں اتنا بہہ جائیں کہ ہمیں یاد ہی نہ رہے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ بات تو ویسے تلخ ہے لیکن کسی لکھنے والے نے کہانی خوب اچھی لکھی، اور اس نے کہا کہ ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا سلوک یہ وہ داستان ہے جو لکھتے تو آپ ہیں لیکن پڑھ کر آپ کی اولاد سناتی ہے۔ میں جتنا اپنے ماں باپ کا ادب کرنے والا ہوں، جتنا میرا رویہ ان کے ساتھ پولائٹ ہے، کل کو میری اولاد بھی میرے ساتھ اسی طرح پیش آئے گی، چونکہ یہ فطرتی عمل ہے کہ دنیا مقافات عمل ہے، یہاں پر جو ہم کر رہے ہیں اس کا ایک رد عمل بھی ہمیں اس دنیا میں دیکھنا ہے۔ تو اس حوالے سے پہلی بات یہ ہے اپنے ماں باپ کی بات کا احترام، اور کبھی اگر اختلاف رائے ہو جائے تو خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ، الفاظ کے چناؤ کے ساتھ، اچھے ادب والے انداز میں ہم اپنی رائے رکھیں گے اور ہم ان کو قائل کرنے کے لیے اپنے انداز کو مزید بہتر بنا لیں گے۔ تو پہلی چیز بیٹا ماں باپ کا سب سے پہلا حق ہے کہ ہم ان کے لیے جو ہے وہ ادب اور خدمت کا جذبہ جو ہے وہ ضرور پیش نظر رکھیں گے۔ دوسری چیز، ماں باپ کے بعد ہمارے اساتذہ ہمارے روحانی ماں باپ کے درجہ پہ ہوتے ہیں، چونکہ انسان جو کچھ بھی سیکھتا ہے وہ اپنے اساتذہ سے سیکھتا ہے، اور وہی بہترین، آج میں یہاں پر کھڑا ہوں یا آپ یہاں تک سیکھا ہے تو مختلف اساتذہ، اور اساتذہ سے مراد قطعاً صرف وہ شخص نہیں ہوتا جو ہمیں یہاں کھڑے ہو کے لیکچر دے رہا ہوتا ہے، ساری زندگی ہم مختلف لوگوں کے ساتھ جب انٹریکشن میں ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں بہت سارے لوگ اچھی سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو خیر کا کام، بھلائی کا کام اور علم کی راہیں یہ اساتذہ کا ادب پیدا کرتی ہیں، اور اگر ادب نہیں ہے تو پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس حوالے سے بھی انسانی تاریخ اس بات پہ شاہد ہے۔ آپ بڑے بڑے لوگوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جس شخص کو بھی کچھ ملا ہے اس کو اپنے ماں باپ کی دعاؤں اور اساتذہ کی خدمت کا صلہ ملا ہے۔ آپ بڑے بڑے لوگوں کے نام دیکھ سکتے ہیں۔ زمانہ اس شاگرد کی کہانی نہیں بھول سکتا کہ زمانے کا ایک بہت بڑا استاد بازار کی گلی سے گزرتا ہے تو ایک شاگرد کی اچانک نظر پڑتی ہے کہ میرے استاد المکرم اور میرے محلے میں، تو وہ بے ساختہ ان کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے اور آگے بڑھ کر دست بوسی کرنے کے بعد ہاتھ باندھ کے ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہے، اور استادوں کو ان کے گھر تک چھوڑنے کے بعد جب وہ نوجوان واپس پلٹتا ہے تو اب اس کو ہوش آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ایک پاؤں میں جوتا ہے اور ایک پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا۔ زمانہ اس شاگرد کو بیٹا علامہ اقبال علیہ رحمہ کے نام سے جانتا ہے۔ یہ اقبال یوں ہی آج منبر و محراب پر ان کے تذکرے نہیں ہیں، اتنا بڑا ادب ہے جو ہمیں اقبال کے ہاں نظر آتا ہے۔ با ادب با نصیب ہوا کرتے ہیں، تو اپنے جس شجر سے انسان پھل کھائے تو اس شجر کی قدردانی انسان کو ضرور سیکھنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے تھے کہ حضور علیہ السلام نے پہیلی کے انداز میں ایک سوال پوچھا
کہ صحابہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی سی ہے. تو صحابہ فرماتے کہ ہم جنگل کی جڑی بوٹیوں کی طرف غور و فکر کرنے لگے, لیکن کسی کے ذہن میں جب جواب نہ آیا تو حضور علیہ السلام نے خود ہی وقفہ سکوت توڑا اور حضور فرمائے صحابہ وہ تو کھجور کا درخت ہے. مجلس برخاست ہو گئی, صحابہ اٹھ کے گھروں کو چلے گئے. جب گھر میں آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں وہ عرض کرتے ہیں کہ ابا جی آج صبح مجلس رسول لگی تھی نا؟ کہا ہاں بیٹا حضور تشریف فرما تھے. تو کہا آقا کریم علیہ السلام نے ایک سوال بھی پوچھا تھا. کہا ہاں حضور نے پوچھا تھا. تو کہا اس کا جواب؟ کہا اس وقت تو جواب کسی کے ذہن میں نہیں آیا. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ ابا جی اللہ کی قسم مجھے جواب آتا تھا. تو حضرت عمر کی آنکھوں میں چمک آ گئی. تو کہا بیٹا جب آپ کو جواب آتا تھا تو آپ نے جواب اس وقت دیا کیوں نہیں؟ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ ابا جی جب میں نے مجلس میں غور کیا کہ ابو بکر و عمر جیسے بڑے لوگ خاموش بیٹھے ہیں تو ابن عمر تمہیں بھی خاموش رہنا چاہیے. مجھے بڑوں کا ادب تھا جس نے بولنے کی ہمت نہ دی. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا ساری زندگی اس بات کو اپنے ساتھ جوڑ لیجئے. ہمارے ہاں بعض اوقات چونکہ میں خود الحمدللہ پی ایچ ڈی بایو کیمسٹری کی ہے تو انہی راہوں سے میں بھی گزرا ہوں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم ایف ایس سی کرنے کے لیے گئے تو چونکہ ایک ٹرینڈ تھا نمبروں کی دوڑ کا, تو بہت سارے اسٹوڈنٹس پہلے سے ہی اکیڈمی سے سلیبس پڑھ کے آئے. تو جب ہم بیٹھے پڑھنے کے لیے تو جو اکیڈمی سے سیکھ کر آیا ہوا تھا جس نے کہا میں نے تو کیمسٹری پہلے پڑھ لیا ہو پورا سلیبس, تو جب یہاں ٹیچر پڑھا رہے ہوتے تھے, یہ میں اپنی فیلنگز اور اپنا پریکٹیکل تجربہ شیئر کر رہا ہوں, تو جو پیچھے بیٹھے ہیں صاحب ہیں تو وہ تو سمجھتے ہیں میں تو سلیبس پڑھ کے آیا ہوں تو مجھے تو سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور بلکہ انہوں نے درمیان میں کوئی لقمہ دینا کہ پتہ لگے کہ میں پڑھ کے آیا ہوں. اور پوری کلاس کا ماحول ڈسٹرب ہے اور وہ حضرت سمجھ رہے ہیں کہ میں کو قلعہ فتح کر چکا ہوں اور اب تو مجھے بس ایک رسم ہے. اور پھر بعض کا تو اتنا آگے بڑھ جاتے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ادھر پڑھانے والا اس کو تو آتا ہی نہیں, ہمیں تو بہت اچھا آتا ہے. تو یہ غلط فہمی ہوتی ہے. میں صرف یہ کہوں گا اپنی بیٹیوں سے بھی اور آپ سے بھی کہنا چاہوں گا, اگر ان 2 سالوں میں آپ نے 1050 نمبر لیے, 1200 نمبر آئے, اٹ ڈزنٹ میٹر. میں یہ کہتا ہوں اگر ان 2 سالوں میں ان کرسیوں پہ بیٹھ کے اگر آپ نے صرف ایک چیز سیکھ لی کہ یہاں کھڑے ہونے والے پہ سوال کیسے کرتے ہیں, اس کے اگینسٹ جو جواب آتا ہے اس پر علمی دلائل کیسے دیتے ہیں, کاؤنٹر کوسچننگ کیا ہوتی ہے, ریزننگ کیسے پیش کی جاتی ہے, علمی اختلاف. توجہ چاہوں گا اس وقت میرے معاشرے کو اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کاش کہ ہم علمی اختلاف کرنے کا طریقہ سیکھ لیں. دیکھو ایک میری اوپینین ہے, ایک آپ کی اوپینین ہے, لیکن عدم برداشت ہے تو اس کا مطلب برتن ابھی خالی ہے. چونکہ برتن کھڑکتا وہی ہے جو خالی ہوتا ہے, جو بھرا ہوتا ہے وہ مطمئن ہوتا ہے. تو ہمیں عدم برداشت سے نکل کر علم کی راہیں کھولیں. میرے حضور علیہ السلام نے تو فرمایا کہ علم پر بحث کرنا یہ جہاد کے برابر ہے. اسلام کبھی بھی کسی کا گلا نہیں گھونٹنا چاہتا. اسلام تو کھڑا ہے, اسلام تو 14 صدیوں میں موجود ہے. اسلام تو کہتا ہے سوال کرو, قرآن تو بار بار کہتا ہے غور و فکر کرو, تدبر کرو, سوچو, سوال لے کر آؤ, اعتراض اٹھا کے دکھاؤ. ہماری تخلیق تمہارے سامنے ہے, آسمان پہ نظر اٹھاؤ, بار بار دیکھو. یہ نہیں کہ ایک بار کہا کئی مرتبہ دیکھو, تمہاری نظر واپس پلٹے گی, تمہیں کوئی شگاف, کوئی ٹیڑھا پن, کوئی پھٹن, کوئی کجی نظر نہیں آئے گی, کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. تو اسلام تو ببانگ دہل کھڑا ہے. سوال یہ ہے کہ ہمارے اندر اتنی جو ہے وہ علمی استعداد نہیں ہوتی کہ ہم برداشت کر سکیں. میں خاص طور پہ بیٹیوں کو بھی کہنا چاہوں گا, اس وقت میرے ملک کے اندر ریشو گھروں کے ٹوٹنے کی, طلاق کے رجحان کی بڑھتی جا رہی ہے. آپ کورٹ کچہری جا کے دیکھ لیجئے, آپ مدارس کے فتاوی جات دیکھ لیجئے, ہر جگہ پہ گھر ٹوٹ رہے ہیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر برداشت نہیں رہی ہے. دیکھو اور میں ایک اور بھی اسٹوڈنٹ سے بات کروں, آپ کو ایسے لوگ ملیں گے, کسی کامیاب شخص کے لیے
آپ اگر اس کی زندگی کا مطالعہ کریں تو وہ کہیں گے میرے صحیح فیصلوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا. استاد کی کڑوی بات برداشت نہ کرنا اور کوئی نیا فیصلہ صبح کر اٹھنا اور بعد میں جذبات کی رو میں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میں نے کتنا بڑا بلنڈر زندگی میں مارا اور نتیجے کے اندر میں اپنی منزل کھو بیٹھا. تو کڑوی بات بھی قبول کرنا اور برداشت کرتے رہنا چیز کو اپنی منزل کی خاطر, کیونکہ جب آپ کی منزل بڑی ہوتی ہے تو وہ آپ کو عدم برداشت سے نکال کے برداشت کی طرف لے آتی ہے. وہ کیا کسی دانا کا قول ہے, بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑا کرتے. تو جو اتنی بڑی منزل کی راہی ہیں, علم کی راہوں کے متلاشی ہیں, تو کسی بات پر اساتذہ کا کوئی لہجہ, کوئی سختی, یہ ہمارے لیے بہت ساری بہتری کا سبب ہوتی ہے. اور کاش کہ ہم اس کے اوپر غور کریں. اور ادب کبھی بھی, دیکھو اختلاف آپ کا میرے سے بھی ہو سکتا ہے, اختلاف آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس اختلاف کی آڑ میں لہجہ بے ادب نہیں ہونا چاہیے. ادب بہت بڑی کائنات ہے. حضور علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس شخص نے سفید بالوں والے کا حیا کیا, میرے حضور فرماتے ہیں گویا کہ اس نے اپنے رب کا احترام کیا. یہ اسلام ہے. اسلام یہ سکھاتا ہے جس نے بڑوں کا احترام کیا, چھوٹوں پہ شفقت رکھی, وہ اسلام کا نور حاصل کرے گا نا. تو اختلاف رائے ہو سکتا ہے, ہمیں اپنے مزاج کے اندر ادب والا انداز اختیار کرنا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, چونکہ میں ساری زندگی مدارس سے بھی اور یونیورسٹی اور کالج سے دونوں سے وابستہ ہوں, تو کمپیریٹیولی بھی بعض کا چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے, آج سے کوئی 20-22 سال قبل جب میں انگلش میڈیم سکول سے حفظ کے لیے مدرسے میں گیا, تو ایک نیا انوائرمنٹ تھا وہاں پہ. تو وہ منظر میری آنکھوں میں ہے آج تک کہ استاد صاحب قرآن پاک کی منزل سن رہے تھے, تو ایک چھوٹا بچہ, اس کے ہاتھ میں 2 سائیکل کی چابیاں تھیں اور وہ استادوں کی سائیکل کی چابیاں تھیں, تو اس نے یوں دونوں ہاتھوں سے اٹھائی ہوئی تھی. تو ذہن میں سوال تھا کہ یہ تو اتنی وزنی نہیں ہے, یہ تو ایک ہاتھ سے بھی اٹھائی جا سکتی ہیں, لیکن یہ طالب علم نے یوں 2 ہاتھوں سے کیوں اٹھائی ہوئی ہیں. تو جب بڑے ہوئے تو شعور نے جواب دیا کہ صاحب چابیوں کا وزن نہیں ہوتا, چابیوں والے کا وزن ہوتا ہے. یہ کسی عام شخص کی چابیاں نہیں, جو مجھے قرآن پڑھاتا ہے یہ اس شخص سے منسوب چیز ہے. تو بڑے لوگوں کا مزاج یہی ہوتا ہے, وہ ادب والے ہوتے ہیں, اور ادب ہی انسان کو عروج کی منزل دیتا ہے. لیکن سے جب ہم یونیورسٹی میں پہنچے تو ساری زندگی یہی سیکھا تھا کہ جب اساتذہ کلاس میں آتے ہیں تو ہم کھڑے ہو کر ان کا ادب کرتے تھے. لیکن جب یونیورسٹی پہنچے تو 68 کی کلاس میں سے 3 یا 4 لوگ کھڑے ہوئے, تو پھر ہمیں پتہ لگا اب تو ہم بڑے ہو گئے ہیں, اب تو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب اصل میں ہم چھوٹے ہو رہے ہیں, ہم بڑے نہیں ہو رہے. ادب بہت بڑی چیز ہے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں, اور جو لوگ ادب سے ناآشنا ہوتے ہیں وہ بڑی منزلوں کے مسافر کبھی نہیں بن پاتے. میں نے کہا علم کی راہیں کھلی ہیں, اختلاف رائے اپنی جگہ پر. اس وقت میرے معاشرے کو ضرورت ہے کہ علم کی استعداد کے ساتھ ساتھ اپنے ادب, اپنی برداشت کو بھی پیدا کیا جائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ حضور مجھے کوئی نصیحت کر دے. بعض اوقات کوئی ایک بات بھی انسان کے لیے کافی ہوتی ہے. تو میرے استاد تو ویسے فرمایا کرتے کہ بیٹا اگر بندہ تقریر دھیان سے سن لے تو زندگی میں ایک تقریر بھی کافی ہوتی ہے, بس جو سنا اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے. تو صحابی آئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ حضور مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صاحب غصہ نہ کیا کرو. وہ اٹھ کر اس طرف آئے تو عرض کی حضور مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے. فرمایا صاحب غصہ نہ کیا کرو. سائل اٹھ کے تیسری مرتبہ اس طرف آئے اور پوچھا کہ حضور مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے. فرمایا صاحب غصہ نہ کیا کرو. صحابہ فرماتے وہ پوچھتا رہا, حضور یہی کہتے غصہ نہ کیا کرو, غصہ نہ کیا کرو, غصہ نہ کیا کرو. چونکہ اس کیفیت میں بہت سارے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں اور پھر ساری زندگی انسان پچھتاتا ہے. غصے کی کیفیت میں کوئی فیصلہ نہ کیجئے, اپنے آپ کو نارملائز ہونے کا وقت دیجئے, قوت برداشت کو بڑھا لیجئے, منزلیں خود آپ کو جھک کر سلام پیش کریں گی. اچھا یہاں غصے پہ مجھے اپنے ایک دوست آج یاد آ جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر جاتے ہیں.
تو بعض کا دوستوں کا ماحول بھی خراب ہو جاتا. حالانکہ بعض میں بڑی حیرت ہوتی ہے, چلو والدین کی ڈانٹ ڈپٹ یا اساتذہ نے کوئی تلخ جملہ کہہ دیا, بندے کو غصہ آ ہی گیا. بعض لوگ تو دوستوں کی بات بھی نہیں برداشت کر پاتے, جبکہ وہ دوست ہی ہوتے ہیں. چلو میں اٹ مینس کیا کہ پرابلم اندر ہے. ایشو یہ نہیں کہ والد صاحب کی بات پہ غصہ آتا ہے, ایشو یہ نہیں کہ والدہ کی بات بری لگی ہے, ایشو یہ نہیں کہ اساتذہ نے کوئی بات کہہ دی ہے. اٹ مینس پرابلم اندر ہے کہ جس بندے کو اپنے دوست کی بات بھی برداشت نہیں ہو رہی. ویسے تو میرا لیکچر نہیں, اگر سر اجازت دیں تو میں ایک دوستی پر بات سنا دوں, چلو آپ کے کام آئے گی. تو دوست کون ہوتا ہے ویسے؟ میں آپ کو, ہمارے ایک بزرگ تھے وفات پا گئے, اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. تو وہ ان سے ہم نے پوچھا, سفید داڑھی والے تھے, تو ہم نے پوچھا جی دوست کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ ہمیں تو ساری زندگی گزر جاتی, بعض کا 10-10 سال گزر جاتے ہیں, تو پتہ ہی نہیں لگتا یار میرا دوست تھا بھی کہ نہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ کون سی بات ہے, یہ تو ایسے پتہ لگ جاتا ہے. تو ہم نے کہا وہ کیسے؟ تو وہ کہنے لگے کہ آپ گاڑی میں بیٹھے اور 4 دوستوں کو بلائیں اور کہیں کہ یار یہ لاہور تک جانا ہے ذرا سفر کے لیے, چلو میں ادھر سے بات کر رہا ہوں, تو یہاں سے رحیم یار خان تک جانا ہے. تو کہتے ہیں رستے میں آپ کسی جگہ پہ بریک لگائیں اور آپ پوچھیں جناب پانی پینا ہے, کوک پینی ہے, پیپسی پینی, کیا پینا ہے؟ دوستوں سے پوچھتا ہے نا بندہ کیا لینا ہے, کون سی بوتل؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جب پوچھیں گے تو کوئی کہے گا یار جڑی مرضی پھاڑ لو, کوئی کہے گا یار جو بھی لے لو, تو کوئی کہے گا دیکھ لیں کوئی بھی. تو کہتے ہیں اچھا یار 4 کوک دے دیں. پھر ایک کوئی بندہ بولے گا میری مرنڈا. تو کہتے ہیں یہ جو مرنڈا والا نا یہ آپ کا دوست نہیں ہے. تو ہم نے کہا یہ کون سی بات ہے, بوتل تو کوئی بھی پی سکتا. میں مذاق سے صحیح بات کر رہا ہوں, میں آج تک اس بات پہ مطمئن ویسے. تو میں نے کہا یہ کون سی بات ہے, ہر کسی کو اپنا. تو انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا سر. انہوں نے کہا جو بندہ, اس وقت بوتل 10 روپے کی ہوتی تھی, اس نے کہا جو بندہ 10 روپے کی بوتل آپ کی ذوق کی نہیں پی سکتا وہ آپ کے ساتھ کیا چلے گا؟ جو ایک بوتل آپ کے مزاج کی نہیں پی سکتا ساری زندگی آپ کے ساتھ کیا چلے گا؟ تو یہ مزاج کا فرق ہوتا ہے نا, دوست کے مزاج پہ خود کو ڈھالنا ہوتا ہے. تو وہ کیا واصف صاحب نے کہا تھا, لوگ بحث نہیں چھوڑتے دوست چھوڑ دیتے ہیں. تو کیسی عجیب بات ہے, دوستی تو محبت کا نام ہے. تو اگر دوستوں میں بھی آپ کی عدم برداشت ہے تو اٹ مینس آپ کا پرابلم بن چکا ہے. اور یہ ایک جو ہے وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے, یعنی سائیکولوجیکلی آپ ڈسٹرب ہو گئے کہ آپ کو دوستوں کی باتوں پہ بھی غصہ آ جاتا ہے. چلو ماں باپ یا اساتذہ کی تو کوئی تربیت کوئی نصیحت کی بات تھی, اٹ مینس پرابلم بن چکا ہے, سائیکولوجیکلی آپ ڈسٹرب ہیں اور آپ کو اس میں سے نکلنا ہے. اور نکلنے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنی ہیبٹ بنا لیجئے کہ جب کبھی ایسا مزاج بنے لہجے میں نرمی کر کے خاموشی اختیار کی جائے اور وقت دیا جائے, چیزیں خود بخود سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں. اچھا مسئلہ اتنا خراب نہیں ہوتا جتنا ہم غصے میں مزید خراب کر لیتے ہیں. تو غصے کی کیفیت میں کبھی بھی کوئی فیصلہ نہ کیجئے, آگے کاؤنٹر رپلائی نہ کیجئے. تو عدم برداشت انسان کے مزاج کو, انسان کی پوری شخصیت ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو ابھی سے ہم یہ ہیبٹ رکھیں گے اپنے دوستوں میں, اپنے ماں باپ, اور ظاہری بات ہے دوستوں میں پریکٹیکلی ساری زندگی ماں باپ نے آپ کے ساتھ تو نہیں رہنا. اگر ہم یہ طے کر لیں آج کی اس نشست میں کہ یار غصہ مجھے بہت زیادہ آتا ہے, میرے سے برداشت نہیں ہوتا, لیکن چلو میں 2 بندوں کی بات کبھی بھی مجھے سمجھ آئے نہ آئے تو ماں باپ اور اساتذہ ان کی بات تو میں برداشت کروں گا. تو میرا خیال ہے کم از کم لیمیٹائز کر لیا جائے کہ 2 لوگوں کی بات تو میں برداشت کروں گا. تو اس سے میری یہ ہیبٹ بہتر ہو جائے گی کہ میں برداشت کرنے کی پوزیشن میں آ جاؤں گا. تو خیر بتا رہا تھا, تو وہ دوست کہنے لگے کہ یہ دوست ہیں ہمارے تو غصہ بڑا کرتے ہیں, تو یہ آپ کے ساتھ درس قرآن پہ جاتے ہیں. دیکھیں دوست سے مجھے کتنی باتیں یاد آ گئی, چونکہ یہ ہوتا دوست جس کی بات چھڑے تو کئی باتیں دوستی پہ یاد آ جائے. تو خیر وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ کے ساتھ یہ درس قرآن پہ جاتے ہیں تو آپ ان کو ذرا گائیڈ کیجئے گا, غصہ نہ کیے کریں, کبھی فیملی کا ماحول خراب ہو جاتا ہے, کبھی دوستوں میں ریلیشن ڈسٹرب ہوتا ہے, تو آپ ان کو ذرا گائیڈ کیجئے گا. تو خیر ایک دن لمبا سفر تھا, تو باتوں باتوں میں نے ان کو تھوڑا سا گائیڈ کرنا چاہا اور میں نے کہا کہ چلیں تھوڑی سی برداشت پیدا کیا کریں, اچھا رویہ دوستوں کے ساتھ فیملی میں ہونا چاہیے. تو وہ کہنے لگے کہ اب ان کو سمجھ تو لگ گئی کہ میں کہاں سے ان کو گائیڈ کر رہا ہوں, کیا بات بتا رہا ہوں. تو وہ کہنے لگے عبداللہ بھائی میرا ایک پرابلم ہے. میں نے کہا کیا؟ اب چونکہ جس میں پرابلم ہوتا ہے نا اس کے بعد دلائل بھی ہوتے ہیں. آپ سب میں اپنا محاسبہ کریں گے, جن کو غصہ زیادہ آتا ہے نا وہ بڑے ریزننگ دلائل بھی رکھتے ہیں, جناب میرا تو بس میں کیا کروں, بات ہی غلط ہے. تو میں نے پوچھا کہ آپ غصہ نہ کیا کریں. تو وہ کہنے لگے میرا پرابلم ہے. میں نے کہا وہ کیا؟ کہتے جب کوئی میرے سے غلط بات کرتا ہے نا تو پھر میرے سے برداشت نہیں ہوتا, میں غلط بات برداشت نہیں کر سکتا.
تو اب اپنے تائیں تو بڑی دلیل دیر تھے، واقعی میں غلط بات تو برداشت نہیں کر سکتا. تو میں نے ان کو کہا کہ میرے بھائی بات غلط ہی برداشت کرنے والی ہوتی ہے. برداشت کا پتہ ہی تب لگتا ہے جب غلط بات ہو. مجھے کوئی بندہ پھول پکڑائے اور میں کہوں میں برداشت کر رہا ہوں. کوئی کہ جاتے ہو کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا لیکچر مجھے بہت اچھا لگے، میں کہوں میں برداشت کر رہا ہوں. تو یہ کوئی برداشت کرنے والی بات تو نہیں، یہ تو قبول کرنے والی بات ہے نا. میرے اندر برداشت ہے کہ نہیں اس کا پتہ چلے گا جب کوئی مجھے کانٹے پکڑائے گا، جب کوئی تلخ بات کرے گا. تو یہ ٹیسٹ ہے. جیسے آپ تھرمومیٹر لگاتے تو فیور پتہ چلتا ہے نا. تو چیک کرنا ہو کہ بندے کے اندر اپنے آپ کو چیک کرنا ہو کہ برداشت ہے کہ نہیں. تو غلط بات ہی برداشت نہیں ہوتی، اسی سے پتہ لگتا ہے غلط کوئی تو برداشت کرنا ہوتا ہے. تو وہ خیر مسکرا پڑے، کہتے مجھے بات سمجھ آ گئی. تو ہمارا ٹیسٹ کہ ہمارے اندر برداشت ہے کہ نہیں، تو یہ کوئی دلیل نہیں کہ میں غلط بات برداشت نہیں کرتا. ویسے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم سب لوگ غلط باتیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں. کہاں پہ؟ دکاندار کسٹمر سے غلط باتیں برداشت کر رہا ہوتا ہے چونکہ اس کو پتا ہوتا ہے میرا پروفٹ ہے. تو جہاں ہمیں نفع آ رہا ہوتا ہے ہم سب برداشت کر رہے ہوتے ہیں، وہاں غلط بات بھی برداشت کر لیتے ہیں. تو خیر ایک تو بیٹا ہم یہ کہیں گے، میں نے کہا کہ ہم لسٹ ہے نا، سینکڑوں لوگوں سے ہم ملیں گے زندگی میں. تو ہم والدین اور اساتذہ یہ دو کیٹیگریز اپنی تربیت کے لیے ایکسیپٹ کر لیں کہ ان کی اگر کڑوی سخت تلخ غلط بات بھی ہوئی تو ہم قبول کریں گے، تاکہ ہماری تربیت میں کم از کم برداشت کا ایلیمنٹ پیدا ہو جائے. تیسری اور آخری بات، بیٹا جو کام آپ کر رہے ہیں یہ ماڈرن ایجوکیشن جو آپ کو میسر ہے، یہ اس وقت پاکستان کی بہترین تعلیم ہے. آپ میں سے بہت سارے انجینئرنگ، بہت سارے پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور ایک عظیم درسگاہ جس کا پورے پاکستان میں نام ہے، اور آپ کو وہ میسر ہے. بیٹا اپنی تعلیم پہ یہ 2 سال پورا فوکس کیجئے گا. یہ مت خیال کیجئے گا یہ دنیا کی تعلیم ہے اور مجھے تو جو ہے وہ اس سے کیا فائدہ، اس کا یہ تو دنیا کی تعلیم ہوتی ہے. وہ بعض کا جب پیپر آتے تھے ہمارے، وہ فارم ڈی ہم کر رہے تھے جس وقت، تو پیپر آتے تھے تو جنہوں نے تیاری نہیں کی ہوتی تھی وہ کہتے تھے قبر تو پیچھے پیچھے کام آنی ہے، اگے تو نہیں آنی. تو بندہ کہتا ہے یہ تو دنیا کی تعلیم ہے، اصل قبر ہے، کسی نے پوچھنا ہی نہیں کیمسٹری پڑھی کہ نہیں پڑھی. ایسا نہیں ہے. مومن کی دنیا بھی دینداری ہے. تو آپ کا یہ سب کچھ ہے. اس وقت میرے ملک کو معیشت کا جو بحران اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو پستی ہم دیکھ رہے ہیں، آج ہمارے فیصلے کوئی اور کر رہا ہے. تو ریزن کیا ہے کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت پیچھے ہیں. بیٹا علمی جہاد سمجھ کر پاکستان اور امت مسلمہ کی بقا کی جنگ میں مجھے اور آپ کو علم کی راہیں استوار کرنی ہیں. پوری طاقت کے ساتھ اپنی پنجگانہ نماز پڑھیے، ماں باپ اور اساتذہ کا احترام کیجیے، باقی جو وقت بچتا ہے وہ سارا اس کام پہ لگا دیجئے. میرے ملک کو بہت زیادہ ضرورت ہے اور آپ آنے والے دور کی وہ روشن چراغ ہیں جس سے ملک و ملت کی تقدیر لکھی ہوئی ہے. یہ کبھی نہ سوچئے گا میرے ایک بندے کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. فرد کے ہاتھوں میں ہے تقدیر امم. مجھے اور آپ کو اپنے حصے کا چراغ روشن کرنا ہے. ہم چھوٹے تھے تو ہم کہتے تھے حکمران ٹھیک نہیں، ہم بڑے ہوئے تو کہتے سسٹم ٹھیک نہیں. کب ٹھیک ہوگا؟ جب یہ لوگ آ کر اپنی پوری علمی صلاحیتوں کے ساتھ میدان عمل میں اتریں گے. بیٹا سائنس اور ٹیکنالوجی کو علم اور جہاد کے طور پر آپ لیں گے اور اپنا سب کچھ اس کام پہ لگا دیجئے. پاکستان سے وفا کیجئے گا. جب آپ بڑے بڑے اداروں میں، بڑے بڑے محکمہ جات میں بیٹھیں گے تو پوری تندہی کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ ہم پرفارم کریں گے، تاکہ جو لاکھوں لوگوں نے اپنا خون پیش کر کے پاکستان جیسا تحفہ ہمیں عطا کیا، ہم اس کی مانگ میں خود قربانیوں کے بعد اپنی علمی طاقت کے ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اپنے حصے کی شمع روشن کریں گے. اس پر میں بہت کچھ کہتا، لیکن یہ ہے کہ وقت سمٹ گیا. آپ اس بات کو ضرور سمجھیے گا، یہ قطعاً اسی سے انقلاب آنا اور کہیں سے کوئی انقلاب نہیں آنا. سائنس اور ٹیکنالوجی، معیشت. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے، وہ کسی دانا نے کہا تھا، ہم ابھی تک نماز میں یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہاتھ ہم نے اوپر باندھنے ہیں کہ نیچے باندھنے ہیں، اور دشمن ہمارے ہاتھ کاٹنے کی پلاننگ کر چکا ہے. فرقہ واریت، تصادم، فتنے، فساد، معاشی بحران، ان سب نے میرے ملک کو لوٹ لیا. میں آپ سے درد دل سے کہتا ہوں، آپ ہی سب کچھ ہیں. آپ نہیں آگے بڑھ کر اس ملک کی تقدیر کو بدلنا ہے. اپنے آپ کو کبھی تنہا محسوس نہ کیجئے.
پوری تندہی کے ساتھ اس کام پر محنت کیجئے. سائنس اور ٹیکنالوجی ہی وہ واحد حل ہے. اس وقت ملک کے پاکستان یا اسلاموفوبیا کی بات کی جا رہی تھی. بیٹا غلام قوم یا محکوم لوگ اور جن کے اخراجات بھی باہر سے کہیں سے آتے ہیں وہ اپنے فیصلے کبھی خود نہیں کر پاتے ہیں. اپنے فیصلوں کی طاقت کے لیے ہمیں سائنس ٹیکنالوجی اور معیشت کے میدان میں اترنا ہوگا. یہ دین کا حضور علیہ السلام نے فرمایا نا قرآن نے کہ محبوب اپنے غلاموں سے کہیے جہاد کے لیے گھوڑے تیار رکھیں. تو آج اس دور کرنٹ ایرا میں جہاد کے لیے گھوڑے کون سے ہوں گے؟ کیا ہم کوئی بڑی عالی نسل گھوڑے تلاش کریں، ان کو بڑا عمدہ قسم کا گھاس کھلائیں تو یہ کیا جہاد کا حکم ہوگا؟ تو یقیناً نہیں. آج ہمیں پھر نیوکلیئر فزکس کی لیب کو آباد کرنا ہوگا. اور یہاں میں سلام پیش کرتا ہوں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی خدمات کو کہ جنہوں نے قوم کو عزت اور وقار کی زندگی عطا کی. آئیے اپنے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کی بقا کی جنگ کے لیے اپنے حصے کی شمع روشن کیجیے. 3 باتیں، ماں باپ، اساتذہ اور اپنی تعلیم، ان 3 باتوں کے اوپر فوکس کیجیے. انشاءاللہ العزیز آنے والا وقت آپ کا ہوگا. اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سید